سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں اٹارنی جنرل نے دلائل مکمل کیے. اس کے بعد آئینی بینچ کے 11 ججوں میں شامل جسٹس صلاح الدین پنہور نے کیس سننے سے معذرت کی. آپ کو بتائیں کہ مخصوص نشستیں نظر ثانی درخواستیں منظور کی گئیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی. سپریم کورٹ نے 5 کے مقابلے میں 7 کی اکثریت پر نظر ثانی درخواست کی سنایا گیا. آئینی بینچ کے 6 کے مقابلے میں 7 ججز نے اکثریتی فیصلہ سنایا. اکثریتی فیصلے سنانے والے ججوں میں جسٹس امین الدین شامل ہیں, جسٹس مسرت ہلالی, جسٹس نعیم اختر افغان, جسٹس شاہد اکثریتی فیصلے میں شامل, جسٹس ہاشم کاکڑ, جسٹس عامر فاروق, جسٹس علی باقر نجفی, جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس محمد علی مظہر نے بھی مشروط نظر ثانی کی. ماہر قانون اعتزاز احسن ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ اعتزاز صاحب آپ کے وقت کا. یہ جو سر فیصلہ آیا ہے, آپ اس فیصلے سے کس حد تک مطمئن ہیں سر؟ نہیں, یہ فیصلہ تو درست نہیں ہے قانون کے حساب سے. اگر آپ اس کو میں سے چاہتے ہیں کہ میں قانون کا کوئی مشورہ دوں تو اور سیاست سے ہٹ کے, تو قانون کے طور پر میں ایک بتا دوں کہ یہ بالکل غلط فیصلہ ہے. اس میں 2 بنیادیں اس کی بہت غلط ہیں. ایک بنیاد اس کی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ججز نے یا الیکشن کمیشن نے اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے کوئی وقت نہیں دی ایز اے پولیٹیکل پارٹی, اور یہ فرض کیا کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نہیں ہے رجسٹرڈ جماعت, لہذا اس کو نہ تو اس کا نشان مل سکتا ہے, نہ اس کو کوئی ایسے بندے جو شامل ہو کے اور خصوصی نشستوں پر اپنی تعداد سے اثر ڈال سکتے ہوں, وہ اثر کوئی ڈال سکتا ہے. اب اس میں جو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے نشستیں دینی ہے کس بنیاد پہ کسی بھی جماعت کو. اگر یہ سمجھا جائے کہ جس دن آپ الیکٹ ہوئے ہیں اور سیاسی جماعتیں الیکٹ ہوئی ہیں اسی دن آپ نے تناسب نکال لینا ہے, تو یہ درست نہیں ہے. یہ تناسب نکلنا ہے کس کس کا کتنا حصہ نکلنا ہے. یہ نکلنا ہے اس روز جس روز 3 دن ہو چکے ہیں. آرٹیکل 51(6) کے 3 دن گزر چکے ہیں. 3 دن دیتے ہیں ہر پارٹی, ہر شخص کو, کہ وہ ہر ممبر کو کہ وہ اپنا فیصلہ کر لے. انڈیپینڈنس کو دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کر لیں کس پارٹی میں جانا. اب اگر آپ کو انڈیپینڈنس کے 3 دن, تیسرے دن اگر آپ کو لیے لازم ہے کہ اس روز آپ اس تناسب کو نکالیں, حصے کو نکالیں. وہ تیسرا دن کیوں میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ میرا حق ہے. فرض کرو 10 یا 20 ایم این اے جو کہ بالکل آزاد ہوئے, اسے پی ٹی آئی ایس آئی سی کا کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتے ہیں ہم یار یہ جو پارٹی جس نے الیکشن نہیں لڑا, جس کا ممبر کوئی نہیں تھا اس میں, لیکن ہم جو ہیں ہم اس کو شامل ہونا چاہتے ہیں. ہم وہ پارٹی مزدور کسان پارٹی ہے, ہم مزدور کسان پارٹی میں جانا چاہتے ہیں. آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اس میں جا سکتے ہیں. دوسرا یہ بھی اس کے فنڈامنٹل رائٹ کے ساتھ ہے, اس کے جتنے بھی رائٹس اس کے ارد گرد گھومتے ہوں, کولیٹرل رائٹس ہو, وہ اس کو ملنے چاہیے. یعنی اگر پارٹی بنانے کا حق ہے تو نواز شریف کے کیس میں سپریم کورٹ نے لکھا ہے اس کا اضافی حق یہ ہے کہ آپ کو ووٹ ڈالنے کا بھی حق ہے. اب یہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ کو ایک گروپ پارلیمنٹرین گروپ بنانے کا حق ہے
تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ پہلے دن بنائیں یا تیسرے دن بنائیں. جب آپ پہلے دن جاتے ہیں تو وہاں آپ کو پتہ ملتے ہیں انڈیپینڈنٹ، آپ کے ہم خیال ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم اب پارٹی بناتے ہیں اور اس کو اس میں ہم انڈیپینڈنس ہے لیکن ایک پارلیمنٹری پارٹی بنا لیتے ہیں. اب تیسرے دن وہ ایک پارلیمنٹری پارٹی بنا لیں. ان کا حق ہے، بنیادی حق ہے کہ وہ رجسٹرڈ جماعت، کسی بھی رجسٹرڈ جماعت میں شامل ہو. وہ کہتے ہیں جی ہم اس میں شامل ہو گئے ایک نئی پارٹی، مزدور کسان پارٹی بنا کے. اب مزدور کسان پارٹی میں کوئی الیکشن نہیں لڑا، وہ کوئی اس کے چیئرمین نے نہیں لڑا، کسی نے الیکشن نہیں لڑا، لیکن وہ مزدور کسان پارٹی میں یہ 20 MNA کہتے ہیں جی ہم یہ بتاتے ہیں اور اس کو ہم آج ہی رجسٹر کراتے ہیں اور آج ہم اس مزدور کسان پارٹی کے ہو. اب یہ پارٹی بن گئی. تیسرے دن دیکھنا پڑے گا کہ کس پارٹی، پارلیمنٹری پارٹی کے پاس کتنے MNA ہیں. وہ تیسرا دن آتا ہے جب کہ انڈیپینڈنس نے بھی اپنے یہ حق اختیار کر لیا ہو کہ وہ کسی بھی جماعت، یہ بنیادی حق ہے آرٹیکل 17، کہ وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے اگر وہ رجسٹرڈ ہے. وہ جماعت اس کی پریزنس ہو اسمبلی میں یا نہ، یہ پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں کہ پارلیمنٹ پریزنٹ ہو، اس نے الیکشن لڑا ہو، اس میں کوئی ممبر آیا ہو. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ کو پارلیمنٹری پارٹی آپ اکثر ایک پارٹی بنا سکتے ہیں، آپ کسی رجسٹرڈ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں. تیسرے دن جب یہ سب کچھ ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کون نیا آیا، کون نیا آ کے اور اس میں پارٹی میں شامل ہو گیا اور کیا یہ پارٹی الیکشن لڑی تھی یا نہیں تھی لڑی. ہم 20 انڈیپینڈنٹ MPs کا خیال ہے کہ ہمیں وہ اچھی لگتی اور ہم نے اس میں شامل ہونا. اس سے کوئی ممبر نہیں ہے، ممبر اس کے ہو گئے جب ہم اس میں شامل ہو گئے، پورا اسٹرکچر ہو گیا. جب ہم شامل ہو گئے تو 3 دن بعد ودن 3 days وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کرنی پڑے گی کہ یہ پوزیشن ہے پارٹیز کی اور اس پوزیشن کے مطابق آپ نے سیٹیں نہیں ہیں. اعتزاز صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ سیٹس بحال ہو جائیں گی تو پھر نون لیگ کو کیا پیپلز پارٹی کی ضرورت رہے گی اقتدار کے لیے، یا پھر یہ اتحاد اس طرح سے چلتا رہے گا؟ جی مجھے آواز. اعتزاز صاحب میں آپ سے یہ کویسچن کر رہا ہوں کہ یہ ساری سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ بحال ہو گئی ہیں، تو کیا یہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت اس کے بعد رہے گی یا پھر نہیں؟ نون لیگ کو رہے گی. اتنی سیٹیں میرا نہیں خیال نون لیگ کے پاس بنتی ہیں کہ وہ زیادہ ہو جائے، پر موج کریں ہی، مفت میں مل رہا ہے مال. پاکستان میں اگر مفت میں ایسا مال مل جائے، لیکن وہ MNA جو آئیں گے وہ کچھ تو توقع رکھیں گے. اور موج کرو، آج کل تو ہر چیز الٹی ہو رہی ہے، قانون کے خلاف ہی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ بھی قانون کے خلاف چلنے کو تلی ہوئی ہے، تو کیا کیا جائے. اچھا اعتزاز صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ PTI جو ہے اب کیا ریویو پٹیشن کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو وہ کون سا پلیٹ فارم ہے؟ کیونکہ نظر ثانی درخواستیں بھی جو ہیں وہ بھی منظور کی گئی ہیں. ریویو پٹیشن یہ ریویو نہیں تھی جو جس کا فیصلہ ہوا، یہ ریویو تھی. یہ ریویو پٹیشن کا فیصلہ تو ہو گیا، اب نہیں، سیکنڈ ریویو نہیں ہو سکتا. اعتزاز صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ یہ کتنے دنوں میں یہ ریویو پٹیشن دائر ہو سکتا ہے اور اس کا فیصلہ آ سکتا ہے؟ بھائی صاحب میں کہہ رہا ہوں اب مشکل ہے، اب ریویو تو ہو گیا نا، یہ ریویو کا فیصلہ ہے. لیکن وہ ریویو کی درخواستیں جو ہیں وہ بھی تو منظور کی گئی ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے. سپریم کورٹ کی جانب سے ریویو کی درخواستوں کا تو فیصلہ ہوا ہے.
اعتزاز صاحب آپ کے وقت اور ایکسپرٹ اوپینین کا بہت شکریہ. آپ کو اپڈیٹ کر دیں کہ مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی کے حوالے سے کہ فیصلہ جو ہے وہ آ گیا ہے اور مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اب ملے گی اور دیگر جماعتیں بھی اس کی حقدار ٹھہریں گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ان مخصوص نشستوں سے جو ہے محروم کر دیا گیا ہے. اور اکثریتی فیصلہ سنانے والوں میں آپ کو ناظرین بتا دیں کہ جسٹس مسرت ہلالی, جسٹس عاصم کاکڑ, جسٹس عامر فاروق, جسٹس علی باقر نجفی اور دیگر شامل ہیں. جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس محمد علی مظہر نے مشروط نظر ثانی کی. جسٹس محمد جمال خان مندخیل, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس حسن اظہر نے اختلافی نوٹ لکھا. جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے الیکشن کمیشن کو